بلاول صاحب بھی مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپوزیشن کو مذاکرات کی آفر دی ہے، لیکن گورنر صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان دیکھیے پالیسی اسٹیٹمنٹ میں صرف پاکستانی تحریک انصاف کی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے متحد ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور جو پالیسی حکومت کی ہماری پارٹی کی ہے اس سلسلے میں اس پہ میں قائم ہوں. سیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پی آئی اے کی نشکاری ہوئی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں اس کو فروخت کیا گیا اس میں اس کے پارٹ ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میں نے پی آئی اے کی نشکاری ہوئی ہے ایک طریقے سے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں صرف یہ خدشات ہیں جو کہ ہم بات کریں گے. ایک تو یہ پی آئی اے کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو ملازم ہیں وہاں پی آئی اے کے، ان کو انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا چاہیے. یہ دو بڑی چیزیں ہوں گی کہ اور سروس، جیسے میں نے کہا، بہتری کے لیے چاہیے بہتر سروس ہو اور ملازمین کو پروٹیکشن ہو. یہ صاحب یہ بتائیے گا سر، ایک سوال ہو گیا سر، اسی سے متعلق سوال ہے. ابھی گورنر صاحب نے اس کو گیم چینجر قرار دیا، لیکن اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات بھی ہے. چودھری منظور کے علاوہ جو کہ آپ کے لیبر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگا کہ پیپلز پارٹی نے کسی سطح پہ جو ہے ان تحفظات کو یا میں نے ابھی تحفظات کی بات کی ہے، لیبر کی نا ابھی کی ہے میں نے. تھینک یو سر، تھینک یو. اسٹیل مل بھی سندھ کی زمین ہے، اگر ہوگی تو سندھ کے پاس آئے گی. یہ پہلے جی 2025 میں سیاسی میدان میں بھی آپ نے کافی سب کو ملا کر بٹھانے کی کوشش کی، جیسے سی ایم نے بھی کہا بانی پاکستان کی ہم اسٹیٹمنٹ یونٹی وے جس میں ہم کام کریں گے. 2026 میں اب کیا پلان ہے، خاص طور پر سندھ کو اجاگر کرنے کے لیے اور کراچی کو بہتر بنانے کے لیے؟ کچھ باتیں آپ کی نہیں مان جاتی. ایڈ کر لیں گے، اگر پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کر رہے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلے سوال کا جواب تو میں آپ کو دوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، اور اگر 2026 میں ہم نے اپنی ترقی کو آگے لے کر جانا ہے تو پھر سندھ پر اور خاص طور پہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی پر آپ کو بھرپور توجہ دینی ہوگی. اور جب یہ معاشی ہب کہلاتا ہے، اگر یہاں معیشت کے اثرات آئیں گے تو پھر پورے پاکستان میں آئیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے 26 کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا کی میں نے آپ سے بات کو ڈسکس کیا ہے، جب اس کے اثرات آئیں گے نا، اور ہمارے پاس بھی جب معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں بھی یہ مثالیں ہیں کہ جب کام آ جاتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے اور چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اور جہاں تک ہمارے ارباب چانڈیو بھائی نے کہا کہ مذاکرات کی بات جو میں کر رہا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے، وہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ دیکھیں پورے پاکستان کی میڈیا کی توجہ حاصل کر آج دنیا کی توجہ ہم سے ہٹانے کے لیے یہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ ان کے ایسے دوست جو کہ پاکستان دشمن ثابت ہوئے ہیں، وہ یو کے یو ایس میں بیٹھ کر کرنٹ افیئرز کی طرح پروگرامز کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں کوئی ابال آ گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سوائے کیتلی کے ابال کے اور کچھ نہیں ہے. پاکستان انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر، آج یہ سارے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست، MQM پاکستان، مسلم لیگ نون، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری جو قیادت ہے، وہ سب مل کر، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے. سبھی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آگے بڑھیں گے. دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، وفاق نے خالد مقبول صدیقی بھائی اور MQM پاکستان کے دوستوں کو جو 20 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیا ہے، اس میں کیونکہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جہاں جہاں وہ کام ہوں گے اس کا معائنہ، افتتاح یا اس کو کمپلیٹ کرانے میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا. تو اگر وہاں کہیں کوئی ایسا پروگرام ہوگا تو جائیں گے بھی، اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے سندھ کی ترقی بہت ضروری ہے.